عزیز طلباء، کل ہم نے 12ویں سائنس اور 12ویں آرٹس کے طلباء اردو نصاب نئے نصاب کے مطابق کل ہم نے نظم نمبر 4 جو کہ قصیدہ ہے جس کا عنوان در مداح نواب آصف الدولہ ہے، اس کے جملہ 24 اشعار ہیں، جس میں سے کل 12 اشعار کی تشریح وضاحت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور اس کا خلاصہ بھی آپ کو آپ کے واٹس ایپ پر روانہ کیا تھا۔ آپ لوگوں نے اس کو اگر اپنے اپنے بیاضوں میں تحریر کیا ہوگا، اور اگر نہیں تحریر کیا ہے تو تحریر کر لیجئے۔ آج اس سے آگے کے جو 12 اشعار ہیں ان کی تشریح ہم کریں گے۔ 13واں شعر تھا قصیدے کا، رزم کے عرصے میں ہلچل پڑ گئی، رزم کے عرصے میں ہلچل پڑ گئی، آسماں کے خیمے کی کانپتی طناب۔ یہ 13واں شعر ہے، جس کا مطلب ہے میدان جنگ میں، رزم کہتے ہیں میدان جنگ کو، میدان جنگ میں ہلچل مچ گئی اور آسمان کے خیمے کی طنابیں رسیاں ہلنے لگی۔ 14واں شعر ہے، قرمن آساں جل گیا انبوہ خصم، چل پڑی جو اس کی تیغ برق تاب۔ 14ویں شعر کا مطلب ہے دشمنوں کے مجمع بڑی تعداد کھلیانوں کی طرح جل گئی جب اس کی بجلی کی طرح تیغ دشمنوں پر چل پڑی تو۔ 15واں شعر ہے، دیو تھے گو معرکے میں بے شمار، ایک ٹھہرا ہو مقابل کیا حساب۔ اگرچہ اس جنگ میں بے شمار بہادر سپاہی موجود تھے، ان بے شمار بہادروں کے مقابلے میں ایک ہی شخص آیا، یعنی آصف الدولہ سے مراد ہے۔ یہاں شاعر میر تقی میر آصف الدولہ کے دور کی طاقت اور ان کی بادشاہت کا سکہ کس طرح چلتا تھا اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ 16واں شعر ہے، مدعی کی صف ہے کونجوں کی قطار، کونج کہتے ہیں مرغابی کو جو پانی میں تیرتی ہیں، لشکری اس فوج کا ہر ایک عقاب۔ اس شعر میں شاعر نے متضاد ضد استعمال کی ہے۔ شعر کا مطلب ہے مدعی کی صفوں میں مرغابیوں کی قطار ہیں اور ہر عقاب اس فوج کا سپاہی ہے، اور بادشاہ کی آصف الدولہ کی جو فوج ہے وہ عقاب کی صورت میں، یعنی کہ ہوائی فوج کی صورت میں، مرغابی پانی میں تیرتی ہیں، بحری فوج کا جو ہے وہ مقابلہ کر رہی ہیں۔ 17واں شعر ہے، موج زن جدھر ہو وہ دریا فوج، بستیاں اس سمت کی جیسے حباب۔ فوج کا یہ دریا جس طرف اپنی موجوں کے ساتھ ابھرتا ہے تو اس علاقے کی بستیاں بلبلے کی طرح تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ گویا کہ آصف الدولہ کی جو فوج ہیں وہ بہت بھاری ہیں اور انصاف پسند ہیں۔ 19واں شعر ہے، 18واں شعر ہے، موج زن گرد اس لشکر کی گر ہووے بلند، گرد اس لشکر کی گر ہووے بلند، پھر زمین و آسمان میں ہے حجاب۔ اور فوجیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کے چلنے کی وجہ سے اگر فضا میں جو گرد و غبار بلند ہو تو اس گرد کی وجہ سے ایک حجاب پردہ بن جائے اور قریب کی چیزیں بھی نظر نہ آئیں۔ گویا آصف الدولہ کی فوج بڑی طویل اور لمبی قطاروں میں ہیں اور بڑی طاقتور ہیں، اس طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے۔ اس کے آگے کا شعر ہے، داوری۔ 19واں شعر ہے، داوری وہ منصفی سن دل براں، چھوڑ دیں اس شاخ پر کرنا عتاب۔ اور دوستوں اس کے انصاف، یعنی آصف الدولہ کا انصاف اور اس کی بادشاہی کا قصہ سنو کہ لوگ عاشقوں پر ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ یہاں عاشقوں سے مراد بادشاہ کے چاہنے والے، بادشاہ کی رعایا
بادشاہ کی مخلص رعایا جو ہیں بادشاہ کو چاہتی ہیں، کوئی دوسرا ان پر ظلم و جبر نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد 21واں شعر ہے رفع بدت۔ رفع بدت، چاہے تو پھر کیا مجال اٹھ سکے نہ نغمے چنگ و رباب۔ رفع بدت، چاہے تو پھر کیا مجال اٹھ سکے جو نغمے چنگ و رباب۔ رفع بدت کہتے ہیں دین میں لائی جانے والی نئی بات کا خاتمہ۔ حدیث ہے کل بدعت ضلالہ، مذہب میں ہر نئی بات گمراہی ہے، اس طرف اشارہ کیا۔ یہاں شاعر کی مراد اگر وہ بے راہ روی کو دور کرنا چاہے تو ناممکن ہے کہ سارنگی اور رباب یہ گانے بجانے کے آلات ہیں جن سے نغمے اٹھ سکتے ہیں۔ منع میں ہوئے تو پھر قدرت ہی کیا، منع میں ہو تو پھر قدرت ہی کیا، جو گلے سے شیشے کے اترے شراب۔ اور اگر وہ شراب نوشی سے لوگوں کو روک دیں تو کیا مجال کہ کسی کے گلے سے شراب کی ایک گھونٹ بھی نیچے اترے۔ یہاں آصف الدولہ کے دور کی وجاہت، ان کا رعب اور ان کی سلطنت میں ان کی طاقت کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے اگر وہ شریعت میں شراب حرام ہے، اگر وہ شراب نوشی سے لوگوں کو روک دے تو کیا مجال کہ کسی کی کہ وہ شراب کو ہاتھ لگائے اور شراب کے ایک گھونٹ بھی پی سکے۔ 22واں شعر ہے خوبیاں ہی خوبیاں سرتا قدم، خوبیاں ہی خوبیاں سرتا قدم، تب کیا سانے نے تجھ کو انتخاب۔ شاعر کہتا ہے سر سے پیر تک اس میں آصف الدولہ میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، یعنی شاعر نے یہاں آصف الدولہ کی شان میں زمین آسمان کے خلابے ملا دیے۔ خدا نے تمہارے لیے ان خوبیوں کا انتخاب کیا ہے۔ 23واں شعر ہے کر دعا پر میر اب ختم سخن، کر دعا پر میر اب ختم سخن، تو کہے جو کچھ کرے حق مستجاب۔ یعنی شاعر کہتا ہے امیر اپنا تخلص استعمال کیا اس شعر میں شاعر نے، اب دعا پر اپنی بات ختم کر، تم جو بھی دعا کرو اللہ قبول فرمائے۔ شاعر کہتا ہے اپنے ایک مصرعے میں تخلص استعمال کیا اور دوسری طرف دوسرے مصرعے میں آصف الدولہ سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا کہ تم جو بھی دعا مانگو اللہ اسے قبول کرے گا۔ مستجاب کہتے ہیں قبول ہونے والی دعا کو۔ آخری شعر ہے اس قصیدے کا عزیز طلبہ، شعر ہیں زیر دست اس کے رہے گردن کشاں، زیر دست اس کے رہے گردن کشاں، تا قیامت وہ رہے مالک رقا۔ آخری شعر ہے جس کی تشریح ہے، آخر میں شاعر کہتا ہے کہ تکبر کرنے والے قیامت تک اس کے قابو میں رہے اور وہ آصف الدولہ قیامت تک غلاموں کا مالک بنا رہے، غلاموں کی خبرگیری، رعایا کی دستگیری اور داد رسی کرتا رہے۔ یعنی مراد ہے شاعر کی کہ اللہ تعالیٰ آصف الدولہ کی حکومت کو تا قیامت قائم رکھے اور رعایا پر اس کی حکومت، اس کی دستگیری قائم رہے، اور وہ غلاموں سے مراد غریب رعایا، مفلک الحال رعایا کے داد رسی کرتا رہے اور ان کی ہر خواہشات کو، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی اس میں طاقت پیدا ہو۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا نئے نصاب کے مطابق نظم نمبر 4 در مداح نواب آصف الدولہ، جس کے شاعر میر تقی میر تھے۔ میں نے اس قصیدے کے 24 اشعار تھے، جن میں سے کل 12 اشعار کی تشریح آپ کو پیش کیا تھا۔ آج شعر نمبر 13 سے شعر نمبر 24 تک کے اشعار کی وضاحت اور تشریح آپ کے سامنے رکھا۔ آپ لوگوں کے واٹس ایپ پر میں آج کی تشریح روانہ کر رہا ہوں۔ کل 12ویں شعر کے بعد آج سے 13ویں شعر کی تشریح آپ نوٹ فرما لیں اور اپنی فیر بیاضوں میں اس کو تحریر کریں، جو کہ اس قصیدے کی، اس نظم کی، یعنی مداح بعد آصف الدولہ، جس کے شاعر میر تقی میر ہے،
وہ آج ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو اختتام کے بعد 13ویں شعر سے 24ویں شعر کی تشریح آپ کو بذریعہ موبائل واٹس ایپ پر روانہ کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی بیاضوں میں اسے تحریر کر لیں۔